بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم حاضر خدمت ہے۔ بہت شدید گرمی ہو گئی ہے، جگہ جگہ سے زمینداروں کی کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ فصل کاشت کی تھی، پودے جل گئے، پھر کاشت کی تھی، پھر جل گئے۔ گرمی سردی تو اللہ کا نظام ہے، اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے، البتہ اپنے پودوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ اس گرمی اور سردی کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اگر ہمارا پودا بوران ڈیفیشنٹ ہو، جو کہ ساری زمین ہماری ڈیفیشنٹ ہے، ہڈن ہنگر پہ جا چکی ہے، تو پودا گرمی سردی دونوں کے برے اثرات سے نہیں بچ سکے گا۔ اگر زنک ڈیفیشنٹ ہو تو تب بھی نہیں بچ سکے گا۔ زنک جو ہے پودے کو سخت گرمی اور سخت سردی کو برداشت کرنے کی اہلیت دیتی ہے۔ پودے کے جسم میں 80% پانی ہر وقت جسم کے ہر حصے میں لازم ہے۔ پودے کے جس حصے میں یہ پانی کی مقدار 79.5 ہو جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور اس کو مینٹین کرتا ہے میگنیشیم۔ بدقسمتی سے ہمارے ماہرین میگنیشیم کو مائکرو نیوٹرن کنسیڈر کر رہے ہیں، حالانکہ ویسٹرن کنٹریز نے اس کو مائکرو نیوٹرن میں رکھا ہے، لیکن سیکنڈری گروپ میں۔ پرائمری گروپ میں ہے نائٹروجن، فاسفورس، پوٹیشیم، اور سیکنڈری گروپ میں ہے سلفر، میگنیشیم اور کیلشیم۔ جبکہ مختلف پودوں کے جب ٹیشو ٹیسٹ کیے تو میگنیشیم کی مقدار فاسفورس کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ تھی۔ ایک میرے پاس انالیسز ہے ٹیشو ٹیسٹ کا، پوٹاش اینڈ فاسفیٹ انسٹیٹیوٹ ہوائی سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب دونوں کا مقابلہ کیا گیا ٹیشو ٹیسٹ میں، تو صحت مند پودا الفالفا، لوسن کو کہتے ہیں، 0.7% میگنیشیم اور 0.3% فاسفورس تھی، جبکہ سویا بین میں 0.6% میگنیشیم تھی اور 0.3% فاسفورس تھی۔ دونوں ٹیسٹ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پودے کے جسم میں صحت مند پودے کے جسم میں میگنیشیم کی مقدار فاسفورس سے 2 گنا تھی۔ اس کو جب میں نے فارمرز لیول پہ مختلف زمینداروں کی فصلوں پہ، باغات پہ یہ ٹرائل کیے، تو میگنیشیم نے اس چیز کو پروو کر دیا۔ گنے کے پتے اس مہینے میں جو پتا زیادہ اوپر اونچا ہوگا وہ جلے گا۔ مکئی کے پتے جلیں گے، جوار کے پتے جلیں گے، رائس کے پتے بھی جلتے ہیں۔ تو اس جلنے کے عمل کو میگنیشیم کلورائڈ نے روکا بھی ہے، اور جو پتے جل چکے تھے ان کو دوبارہ سبز کر دیا، گرین کر دیا۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ میرے پودے پہ شدید گرمی، شدید سردی کے منفی اثرات نہ آئیں، تو پھر ہمیں ان 3 کیمیکلز کو ایڈیشنل استعمال کرنا ہوگا، بورک ایسڈ، زنک اور میگنیشیم کا۔ میں گھوٹ کی سندھ گیا ہوا تھا، تو ایک فون آیا مجھے، لیاقت پور اور چنی گھوٹ کے، لیاقت پور اور خانپور کٹورا کے درمیان میں فارم ہے۔ زمیندار نے بتایا کہ میں سبز مرچ کاشت کی ہے، تو وہ پودے جل رہے ہیں، فروٹنگ تو کیا دینی، ویسے گوئنگ ٹو ڈائی۔ تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں وہاں سے اندازاً ٹائم بتائے تو میں نکلوں گا، اور اندازاً اتنا میں لیاقت پر پہنچ گا، تو آپ مجھے رسیو کر لیں۔ یہ میری گاڑی کا نمبر ہے، یہ میرا حلیہ والا سارا۔ پھر انہوں نے بڑا پروٹوکول لیا، فیلڈ پہ چلے گئے، فیلڈ دیکھا میں نے، پتے دیکھ کے زمین کا تجزیہ بنانے کی اہلیت دی ہے میرے اللہ نے مجھے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے۔ پتے دیکھے اور میں نے جب فارمولہ لکھنا شروع کیا
تو اس میں بورک ایسڈ لکھا 25 kg فی ایکڑ، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے نہ کوئی ذریعہ ماہر آپ کو بتائے گا. اگر کسی کو آپ بتاؤ گے تو میرا خیال وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا. وہ لینڈ لارڈ کو 200-300 ایکڑ کا زمیندار تھا اور ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا. جب اس نے میرا فارمولا لکھا دیکھا تو سیکھ پا ہوگا. اس نے اپنے آپ کی بہت موٹی سی گالی دی، میں دہرا نہیں سکتا اس گالی کو. تو میں نے کبھی چودھری میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کا بچپن کیسے گزرا، البتہ جو تیرے پودے کا بچپن گزرا اس کو میں دیکھ چکا ہوں، اس کو میں نے پہچان لیا. تو اگر یہ ڈوز آپ نہیں دیتے تو آپ کی فصل کامیاب نہیں ہو سکتی. میں کہا لکھ کے دو. میں نے اپنے پیڈ پہ جو میرے نام سے پرنٹڈ ہے، فارمرز ہیلپ لائن کے نام سے، اس پہ لکھا کہ یہ فصل ہے، اس کی یہ کنڈیشن ہے، اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. 25 kg بورک ایسڈ، 25 kg زنک سلفیٹ، 25 kg کاپر سلفیٹ اور 200 سے 250 kg میگنیشیم کلورائڈ along with فاسفورک ایسڈ. ایک بیگ زوراور ڈرم میں ڈالا، آدھا ڈرم پانی سے بھرا، 50 kg سلفورک ایسڈ ڈالا، ڈنڈا مارا، حل ہو گیا. دیٹ از فاسفورک ایسڈ اور امونیم سلفیٹ. ایک بور امونیم سلفیٹ، 5 کینز فاسفورک ایسڈ. اس میں کاپر سلفیٹ ملایا، آہستہ ہلاتے گئے، اور پھر اس میں زنک سلفیٹ ملایا، پھر ہلاتے گئے. پھر اس میں بور کے جب وہ محلول بن گیا تو اس کو ہم نے 1 ایکڑ کو پورا ڈرم فلڈ کر دیا. اس کے ساتھ 3 بیگ یوریا فی ایکڑ بھی فلڈ کر دیے. وہ بندہ پھر پریشان ہو گیا کہ 3 بوری یوریا تو فصل کو جلا دیتی ہے اور یہ تو پہلے ہی جلی پڑی ہے. میں کہ یار آپ کی یوریا جلا دیتی ہوگی، اب جو میں ڈلا رہی ہے نہیں جلائے گی. وہ کیوں نہیں جلائے گی؟ میں کہ ان کا آپس میں کاؤنٹر ری ایکشن ہے سارے کیمیکلز کا. یوریا کی ٹاکسیسٹی کو بیلنس کرے گا زنک سلفیٹ، بورک ایسڈ اور میگنیشیم. اور بورک ایسڈ کی ٹاکسیسٹی 25 kg ورلڈ اوور کسی کی ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ ہائیلی ٹاکسک ہے اور یہ فصل کو جلا دیتے ہیں. اس کو بیلنس کرے گا یوریا. گویا تینوں چاروں آپس میں ایک دوسرے کاؤنٹر پارٹ ہیں. تو میں نے 2 ایکڑ وہ کیمیکل ڈلوایا، وہی میری گاڑی میں پڑا تھا. 5ویں دن اس کا فون آ گیا، آنا کہ جی اتنا اچھا رزلٹ آئی کوڈنٹ ایکسپیکٹ. پودے نے دھوم مچا دیا اور پھولوں سے بھر گیا پودا. میرے باقی ایکڑوں پہ بھی کراؤ. میں گیا دوبارہ کرایا تو وہ جو فلاپ تھی فصل، پراپر طریقے سے ہم نے اس کو ڈیل کیا، وہ کامیاب ہو گیا. خاص کر جب گرمی بڑھتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، تو پودے کی مائسچر ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. اس کے جسم سے اور زمین سے بھی جو پانی بخارات بن کے اٹھتا ہے اس کی مقدار کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور پودا اس کو بیلنس نہیں کر پاتا. اگر آپ کا پودا میگنیشیم ڈیفیشنٹ نہیں ہے تو زمین کے اندر وتر زیادہ دن تک قائم رہے گا اور پودے کے جسم سے جو پانی بخارات بن کے اڑنا تھرو ٹرانسپیریشن وہ بھی کنٹرول رہے گا. اور پودے پہ پانی کی کمی کی صورت میں بھی، گرمی کی شدت کی صورت میں بھی منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. اور یہ ہم نے اس کو پہلے سے ایکسپیرئنس کر لیا. اور یہی حال گنے کا بھی ہے. گنا بھی ہاٹ اینڈ ویٹ، گرم مرطوب آب و ہوا کا پودا ہے. اور ہمارے ہاں جو آب و ہوا ہے وہ گرم خشک، ہاٹ اینڈ ڈرائی اینڈ کولڈ اینڈ ڈرائی. تو اگینسٹ دا ویدر پودے کو پروان چڑھانا بہت بڑا کام ہے، اور ایسے وقت میں بہترین پیداوار لینا اور پودے کو نقصان سے محفوظ رکھنا بہت بڑا کام. اور یہ کام ہمیں زنک سلفیٹ، بورک ایسڈ اور میگنیشیم نے کر کے دیا ہے، اور وی آر ناؤ کمپلیٹلی کانفیڈنٹ ہمیں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگا. اس طرح کپاس کی فصل کا سوئنگ سیزن ہے. جو پودا اگتا ہے ساتھ ہی جلتا جاتا ہے، جو پودا اگتا ہے ساتھ ہی جلتا جاتا ہے. تو ہم نے کافی جگہوں پہ ٹرائل کرائے ہیں جن کو یہ کیمیکل ہم نے
सोइंग टाइम पे अगर बेड सोइंग है तो उससे, अगर वो ड्रिल सोइंग तो फिर हमने उसको रोनी में दे दिया और उसके बेहतरीन अच्छे रिजल्ट हैं। फिर भी पौधे पे गर्मी का असर कहीं कहीं महसूस होता है। सारे खेतों में सारे केमिकल्स की जो कमी है वो एक जैसी यकसा नहीं होती, कहीं ज़्यादा कहीं कम। खासकर मैग्नीशियम और जिंक के लिए तो बहुत बहुत ट्रू मसला, ये सही मसला साबित हुआ है। तो बेहतर ये होगा कि अपनी फसल को ये केमिकल दे के, तो कुछ केमिकल्स आपने केमिकल का चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा बचा लेना। खेत के जिन हिस्सों में पौधे कद में छोटे रह जाएं, पानी की ज़रूरत जल्दी महसूस करो, पे कीड़ा ज़्यादा आए, जल्दी आए, और वो फसल जो है ना जल्दी ज़्यादा गर्मी महसूस कर, तो उन जगहों पे ये जिंक, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम और यूरिया मिला के पानी आपाशी देने के बाद सिर्फ उन जगहों पे जहाँ ये अलामात शदीद हों अज़ाफ़ी दे दें, तो इंशाल्लाह अगर उस फसल में ही विद इन अ वीक आपका पौधा अपने आप को मैनेज कर लेगा और उसकी जो फेयरनेस है वो मौसम की शिद्दत की कमी महसूस करेंगे, पौधा खुद आपको बताएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी तरह जो पौधे ज़्यादा छोटे हैं और हमें फ़िक्र है कि ये गर्मी से जल जाएंगे, तो शाम को अपना वो जो बूम स्प्रे उसको भरो, उसके शावर उतार दो और उस पर ऐसे ही खालियों पे, नालियों पे जहाँ जहाँ फसल है उसके ऊपर अपनी जो पानी है उसके गिराते हुए गुजार दें। तो 2, 3, 4, 5 दिन करेंगे तो आपकी फसल इस काबिल हो जाएगी गर्मी को बर्दाश्त कर सके और जलने से बच गए और बची। और ये हमने कराया है, इसका हम वीडियो भी बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इसी तरह अगला स्टेप है कि ज़मीन का वत्तर ज़्यादा दिन कायम रहे। गन्ना और कपास दोनों में हमने रिजर को उसकी कुछ वीडियोस अपलोड भी कर दी, आपने देख भी ली होंगी कि हर 2 लाइनों में 3 फाले चलते हैं। जो अगले 2 फाले पौधे के बिल्कुल करीब से गुजरते हुए पौधे की बायलैटरल रूट्स काट देते हैं, जो टेक्निकली बहुत बड़ा ब्लंडर है। हमने उसको रिकवर ऐसे किया कि अगली रो में भी 3 फाले कर दी, पीछे भी 3 फाले कर दी। उससे 3-4 फ़ायदे इकट्ठे। एक तो ये कि हम वहाँ गहरा हल चला सकेंगे। अगले 2 फाले पौधे करीब से गुजरे तो पौधे उखाड़ देंगे, उसको हम गहरा नहीं चला सकते। गहरा चलाने से उस ज़मीन का वत्तर वो बाहर निकला, उसकी वजह से पौधे ने पानी मांगना छोड़ दिया और उस पर गर्मी के जो शदीद असरात से वो कम हुए। ख़ासकर फिर भी हम तीसरे दिन पानी तो हमारे पास इतना अवेलेबल ही नहीं, पूरी मुल्क में शॉर्टेज है पानी की, वो भी पूरा नहीं कर सकते। तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें जिस दिन आप फील करो कि आपके पौधे के पत्तों की जो चमक है वो कम हो रही है, तो शाम को गहरा रख के चलाओ, इतना गहरा चलाओ कि नीचे से वत्तर बाहर निकले। शाम को चलाने का फ़ायदा ये होगा कि सुबह तक वत्तर मेंटेन करेगा और पौधा अपने आप को काबू कर लेगा और उस गर्मी का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा। 2 से 3 दफ़ा अगर ये हाल आप चला सकें विदाउट इरीगेशन, आपस के बगैर, तो पौधा आपस के बगैर मेंटेन भी कर लेगा और जड़ी बूटी का न सत्यानाश हो जाएगा। ट्रैक्टर गहरा चलाने से और थोड़ी सी स्पीड देने से जड़ी बूटी की जड़ें उखड़ जाएंगी, वत्तर निकलेगा, बाहर से पानी हम देंगे नहीं, जड़ी बूटी को वापस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो खुश्क हो जाएगी और आपका पौधा अपने आप को संभाल लेगा और वो फूलों पे आ जाएगा, तना भी मोटा हो जाएगा, बेहतर चलना शुरू कर देगा। मज़ीद ये कि अब हमारे पौधों पे कीड़ों का हमला भी शुरू हो चुका है, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, जिसर वगैरह। तो उसके लिए हमने वही ड्रम जो हमने ज़ोरावर सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बोरिक एसिड से बनाया, उसी में से 5 लीटर महलूल लेंगे ड्रम से, उसमें 5 किलो यूरिया मिलाएंगे और 100 लीटर पानी में हम आपाशी के दूसरे दिन, तीसरे दिन जब फसल को आपाशी किया तो आपाशी के दूसरे तीसरे दिन हम शाम को सवेरे से सुबह शाम को सुबह जब शबनम मौजूद हो
پودا ایزی ہو اور ماحول بھی ٹھنڈا ہو، کیونکہ جو بھی کیمیکل جو بھی اسپرے ہم کریں گے پودے پہ اس کو جذب ہونے کے لیے نمی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا پودا خشک ہوا اور جو نمی ہم نے اسپرے کے لیے استعمال کی وہ بھی فضا میں اڑ جاتی ہے بخارات بن کر، پودا بھی خشک ہوا، تو وہ کیمیکل پتے کے اوپر ہی پڑا رہے گا، پتے کے اندر جذب نہیں ہو سکے گا، اور پتے کے باہر پڑا کیمیکل خطرناک ہے، وہ پودوں کو جلا دیتا ہے۔ تو یہ اگر 4-5 اسپرے آپ کر گئے تو آپ کی فصل پہ پنک بولورم نہیں آئے گا، لشکری بھی نہیں آئے گا، اور آپ کا یہ جو وائٹ فلائی جیسر میسر یہ بھی بہترین کنٹرول ہوگا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت ہوا بھی تو جہاں لوگ 3 سے 4 اسپرے کریں گے آپ کو شاید یہ کرنا پڑے، وہ بھی ہلکا پھلکا وہ کنٹرول ہوا ہے۔ اسی طرح یہی اسپرے جو ہے ڈوڈیوں کو پھٹنے سے بچائے گا، اس کو مباشن کہتے ہیں۔ کمپنیوں والے زراعت والے آ کے کہیں گے یہ دیکھو جی سنڈی ڈنگ مار گیا، اور ڈنگ جو سنڈی اس کے بغیر کا تو ڈنگ ہی نہیں ہوتا، وہ چیونگ انسیکٹ ہے، چبا کے کھانے والا ہے۔ تو پھر ڈوڈی سے پھول بنتا ہے، پھول پہ ایک مادہ اور کتنے سارے نر ہوتے ہیں، نر جو ہے ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کرتا، وہ مر جاتے ہیں۔ تو بورک ایسڈ اسپیشلی زنک اور میگنیشیم اس کو پولن گرین کے اسکاور رکھتے ہیں کہ وہ اتنے ہائی ٹیمپریچر بھی وائبل رہے اور پولینیشن ہو جائے۔ جب پولینیشن ہوگی پھر ٹنڈا ضرور بنے گا، اور اگر بوران ڈیفیشنٹ ہو تو پھر چھوٹا ٹنڈا بھی گرمی میں گرتا ہے، وہ بھی گرنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو سپرے کے احتیاط یہی ہے کہ ایک تو اس وقت کرنا جب آپ کی فصل بدتر حالت میں ہو، صبح کرنے ہیں، اور جو سپرے نوزل سیدھی پودے کی طرف نہیں کرنی۔ آپ کے اگر بوم سپرے ہے تو اس کے جو جیٹس ہیں ان کو گھما کے تھوڑا سا پیچھے اوپر کو کر دو، پیچھے سے اوپر کو کر دیں، تاکہ جو ان سے سپرے نکلے پہلے اوپر کو جائے، فضا میں جائے، پھر واپس پودے پہ پھیل کے پڑے۔ پودے پہ کہیں کنسنٹریشن زیادہ نہ ہو تو پتے نہیں جلیں گے انشاءاللہ۔ یہ سپرے آپ جاری رکھتے ہیں تو ڈوڈیاں، پھول، ٹنڈے محفوظ رہیں گے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ یہ فصل آپس میں مل جاتی ہے تو پھر نیچے والے ٹنڈے گل جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سافٹ راٹ۔ تو کنوں میں بھی آتا ہے، تو وہ سافٹ راٹ کنٹرولڈ رہے گا، چونکہ زنک اور کاپر دونوں بہترین فنجی سائڈ ہیں، ورلڈ اور جو بوران اور بہترین انسیکٹ ریٹارڈنٹ ہے، اور میگنیشیم جو ہے یہ فنگس اور انسیکٹ دونوں کو روکتا ہے اور پودے کے جسم کا ماسٹر لیول مینٹین کرتا ہے۔ تو یہ آج کی کچھ گزارشات تھی، ان کو غور سے سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مزید رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہمیں آپ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ صرف نماز کے اوقات میں اپنے اوائڈ کرنے ہیں۔ 0303 769 7691 0333 6262 466۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے ایمان میں رکھے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، کامیابیاں دے، اور ہر بلا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔